ساتھ میں چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر آفتاب پڑھنا دگانا یاد ہے زیر خنجر آفتاب پڑھنا دگانا یاد ہے الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ قدر کربل میں جانا یاد ہے مل کے حاضری لٹوا لو اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ قدر نہ یاد ہے
چھوڑ کر طیبہ قدر کربل میں جانا یاد ہے تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر آفتاب پڑھنا دگانا یاد ہے زیر خنجر آفتاب پڑھنا دگانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن کی نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن کی چڑکنے سے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑکنے سے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ قدر کربل میں جانا یاد ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے غیور مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین بھی حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لاہ التحیات و ثناء بعد آج زانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک دی پاک بارگاہ دے اندر رب جل شانہ جلہ مجدہ الکریم میں بندہ نا چیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے عزیز دوستو خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع سے آپ احباب دے سامنے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے
شان سیدنا امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، کیونکہ ماہ محرم دا مہینہ شریف جا رہا ہے، تو اس ماہ مبارک دے اندر کیونکہ آپ دی شہادت بھی ہے، شہادت انشاءاللہ العزیز میں اگلے جمعہ المبارک تے بیان کراں گا، شہادت دے حقائق بیان کراں گا۔ آج تواڈے سامنے آپ دی شان اور مقام بیان کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان گرامی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار 5 شعبان 4 ہجری نو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ دے اندر ہوئی ہے، اور سرکار رحمت نبی معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے حضرت امام علی مقام سرکار دے کن مبارک دے اندر اذان پڑھی ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے منہ مبارک دے اندر اپنے لعاب دہن دے نال گھٹی مبارک دے چھوڑی ہے۔ حضور پاک سرکار اپنے یت اللہ والے ہاتھ مبارک اٹھا کے امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی خیر واسطے سلامتی واسطے دعا فرمان دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے آپ دا نام مبارک حسین رکھیا، اور 7ویں دن ہی آپ دا حقیقہ مبارک فرمایا۔ معلوم ہویا سجنا 7ویں دن اپنی اولاد دا بیٹے دا نام رکھنا اور حقیقہ فرمانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی کونیت ابو عبداللہ ہے، آپ دا لقب مبارک سبت رسول ہے۔ حدیث مصطفیٰ دے اندر آندا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں محمد نے اپنے نواسیاں دا نام یعنی حضرت حسن اور حسین دا نام حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹیاں دے نام تے رکھ چھوڑیا۔ حضور پاک سرکار فرماندے نے کہ حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹیاں دا نام شبیر و شبر سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں محمد نے اپنے نواسیاں دا نام حسن و حسین رکھ چھوڑیا۔ شبیر و شبر یہ سریانی زبان دا لفظ ہے، عربی زبان دے اندر حسنین کہندے نے، یعنی شبیر و شبر اور حسن و حسین دونوں دے معنی ایک ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک دے اندر آندا وے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین فرمایا جنتی نامہ دے وچوں 2 مبارک نام نے۔
اللہ اکبر کبیر عرب دے زمانہ جاہلیت دے اندر یہ دو نام نہیں سن ہے ابن عربی سرکار فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو نام مخفی رکھے سن جب حسن و حسین پیدا ہوئے تو حضور پاک سرکار نے اپنے نواسیاں کا نام حسن اور حسین رکھیا یعنی شبیر و شبر ذرا بولتا صحیح سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر تو دوستان گرامی توجہ فرمانا میرے ملت کے نوجوانوں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا جیڑی حضرت عباس بن عبد المطلب دی اہلیہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی چاچی جان نے آپ نے ایک خواب مبارک دیکھیا ڈر گئیاں بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئیاں عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ والضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا عبداللہ دے مبارک ہتھاں والیا ادھر توجہ رکھو سونا پکا چلا دو ذرا بولو سبحان اللہ عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ والضحا دے چہرے والیا او سونے تے پیارے محبوبہ میں ایک خواب تکیاوے جس تے بیان دی جرت میں اپنے اندر نہیں پاندی حضور پاک سرکار فرماتے نے اے میری چاچی اپنا خواب بیان فرماو حضور پاک سرکار دی چاچی مبارک خواب بیان کر دیا نے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ والضحا دے چہرے والیا سونے تے پیارے محبوبہ سونی تے پیاری کملی والیا یا رسول اللہ میں خواب تکیا وے تھوڑے جسم مبارک دا ٹکڑا گوشت دا کٹ کے میری گودی دے اندر رکھیا گیا وے یا رسول اللہ میرا خواب اس کی تعبیر کیا ہے نبیوں دے امام نے ارشاد فرمایا اے میری چاچی جان تہاڈا خواب بہت ہی اچھا اللہ اکبر کبیر حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا چاچی جان تہاڈا خواب بہت اچھا وے انشاءاللہ تعالی میرا رب تبارک و تعالی میری بیٹی لاڈلی شہزادی حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے ہاں بیٹا پیدا ہوئے گا جڑا تہاڈی گودی مبارک دے اندر دتا جاوے گا چنانچہ ایسا ہی ہویا روایات کے اندر آندا ہے ایسا ہی ہویا جب امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پیدا ہوئے تو حضرت ام فضل حضور دی چاچی جان آپ کی کوٹی کے اندر امام حسین پاک نو دتا گیا اس طرح حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا خواب مبارک پورا ہویا اللہ اکبر کبیر ترمذی شریف دی حدیث مبارک ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار روایت فرمانے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا حسین منی و آنا من الحسین حضور پاک سرکار فرماندے نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں یعنی
حضرت امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضور پاک سرکار کے نال اتنی نسبت اتنی مناسبت گویا ایک نے دونوں اللہ اکبر کبیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا حضور پاک سرکار ارشاد فرماتے تھے فرمایا جس نے میرے نواسہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نال محبت فرمائی حضور فرماتے نے انہیں ایویں سمجھ جنہیں رب دے نال محبت فرمائی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کی تھی انہیں سمجھو رب تبارک و تعالیٰ دے نال محبت فرمائی کیونکہ حضور پاک سرکار حسین دے نال محبت فرما رہے ہیں پورا پور مزے نال سبحان اللہ صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرماتے ہیں خانین دے والی نے ارشاد فرمایا اے لوگو جس نے جنبی جوانہ دے سردار نو دیکھنا ہوئے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا دیدار فرما اے ہائے ذرا بولتے سے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے کے آئے حضور فرماتے ہیں چھوٹا بچہ کتھے گیا یعنی امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی درگاہ میں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے جب سنیا آپ سرکار سامنے کھیل رہے سن آپ دوڑ کے اپنی نانا جان کی گودی دے اندر آ جاندے اپنی نانا جان سرکار دی گودی دے اندر تشریف لے کے آندے نے اور آ کے حضور دے سینے مبارک دے نال لگ جاندے سب کے جاواں قربان جاواں جب سینے دے نال امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار لگ جاندے نے حضور پاک سرکار امام حسین پاک سرکار دے نال پیار فرما دے نے امام حسین پاک سرکار دے نال لاڈ کر دے نے آپ دی پیشانی مبارک تے بوسہ دیندے بوسہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دیندے نے امام حسین پاک سرکار اپنے مبارک ہتھاں دی انگلیاں نو حضور پاک سرکار دی داڑھ مبارک دے اندر داخل فرما دیندے اے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ حضور پاک سرکار دی مبارک داڑھی شریف دے اندر امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انگلیاں داخل فرما کے اپنے نانا جان دے نال پیار محبت فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضور پاک سرکار بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال پیار محبت فرما رہے ہیں روایات کے اندر آندا ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں حضور پاک سرکار نے امام علی مقام سرکار کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا بوسہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرماندے نے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ حضور پاک سرکار اپنے ہاتھ اٹھا لیندے دعا فرماندے نے یا رب العالمین اے میرے اللہ تو اس دے نال محبت فرما یعنی میرے نواسے حسین دے نال محبت فرما
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک سرکار دعا فرما رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تو حسین دے نال محبت فرما اور اس دے نال بھی محبت فرما جیڑا این دے نال یعنی میرے نواسا حسین دے نال محبت فرماوے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، بھول نہ جانا 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 عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، بھول نہ جانا جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجوانوں، توجہ فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ارشاد فرماندے نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے، میں ابو ہریرہ نے اس حال مبارک دے اندر دیکھا کہ حضور پاک سرکار اپنے لاڈلے شہزادے، اپنے لاڈلے نواسہ رسول حضرت امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار لبانو اس طرح چوس رہے ہیں جس طرح کوئی آدمی کھجور نو چوس رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یم تفصل آب الحسین، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں، حضرت ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار فرماندے نے کہ میں کعبہ شریف دے صحن دے اندر ٹھہرے ہویا سا، کعبہ شریف دے صحن دے اندر سا، میں کی دیکھنا ہاں یکدم سامنے امام اعلی مقام امام حسین پاک آ جاتے۔ آپ فرماندے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا چہرہ مبارک نور مصطفیٰ دے نال چمک رہے، نور مصطفیٰ دے نال لاٹا مار رہے، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا، تھا سویرا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سرکار ارشاد فرماندے نے ھذا احب اہل السماء اليوم، آپ فرماندے نے کہ جیڑی مبارک ہستی سامنے میں دیکھ رہا ہوں امام حسین پاک سرکار دی، فرمایا اس وقت آسمان والا دے نزدیک پوری روح زمین کے اندر فرمایا امام حسین تو زیادہ کوئی محبوب بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے یہ درس دیتا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھے نہ غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، کیونکہ یہ سینہ پیٹنا، ویلا پانا، رونا، غم کرنا یہ امام حسین کا طریقہ اور سنت نہیں۔ خود ہی کہتے ہو
کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی تے پھر رونا پٹنا کدوں آ گیا بھائی خودے کہندے نے مخالف فریقین کہندے نے امام حسین سرکار نے صبر فرمایا وے صابرین دا امام ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں کہ جے تو من دے امام حسین لجپال سرکار نے صبر کر دکھایا وے پھر تسا بے صبری دا مظاہرہ کیوں کر دے ہو امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کیوں دکھ پہنچاندے ہو کہندے نے جی دلیل پتہ کی پیش کر دینے جناب دلیل پیش کر دینے جی جدو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار شہید ہوئے سن اور بھی صحابہ شہید ہوئے سن سارے لوگ جا کے اپنے شہیدانوں رو رہے سن غم کر رہے سن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے انہاں لوگاں نو جا کے فرمایا کہ تساں انہاں اپنے نو رو رہے ہو میرے ہمساں نو آ کے رو میں کہا جناب بالکل ٹھیک ہے ان دے وچ کوئی شک نہیں حضور پاک سرکار نے اس وقت فرمایا سی کہ اپنے نو تسی سارے رو رہے ہو میرے چاچا ہمساں نو آ کے رو اے جی اے ہوئی ساڈے واسطے بڑی دلیل ہے میں کہا اے کوئی دلیل نہیں اس وقت جڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے نو رو رہے ہو میرے چاچا ہمساں نو آ کے رو کیونکہ اس وقت سارے اپنے اپنے شہیدان رو رہے سن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ علیحدہ سن اس وقت انہاں لوگاں دا ایمان بچانا سی تواڈے شہیداں نالوں زیادہ اگر اس کا کوئی حقدار ہے تو میرا چاچا حمزہ ہے کیونکہ وہ زیادہ میرا قریبی ہے میرا چاچا ہے میرا خون ہے ذرا بولو سبحان اللہ ہن اس دی گل نہیں میں اگے کرنا وضاحت جناب کے سامنے پیش کرنا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دا جڑا قاتل ہے وحشی اس دا نام ہے بعد دے اندر آپ مسلمان ہو گئے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مسلمان ہو گئے نبی علیہ السلام آپ دا کلمہ مبارک پڑھ لیا دولت اسلام دے نال حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مالا مال ہو گئے مگر جب حضور پاک سرکار دے سامنے گئے نا حضور نے فرمایا اے وحشی تو میرا غلام ہے ہن میرا سجا حقدار بن گیا وے اے وحشی تو میرا کلمہ پڑھ لیا وے معافی دے چھوڑی ہے جنت تینوں مل گئی ہے پر میں محمد دے سامنے نہیں بیٹھنا ہن چشتی تیرے سامنے راز کھول گئے کیوں حضور نے فرمایا میرے سامنے نہیں بیٹھنا حضور پاک سرکار فرماتے نے اے وحشی تینوں معاف کر چھوڑیا وے میں محمد دے سامنے اس وجہ تو نہیں بیٹھنا تینوں دیکھ کے کدھر چاچا حمزہ کا غم یاد نہ آ جاوے تینوں دیکھا تو میں چاچا اپنا چاچا حمزہ شہید نہ یاد آ جائے اس کا غم نہ یاد آ جائے تو میں نہ غم دے ٹھیکیداراں دے کولوں پوچھنا وا ہر سال غم نو تازہ کردے نے واہ ویلا پاندے نے ماتم کردے نے غم تازہ کردے نے لوہ کردے نے ماتم کردے نے ڈول سب کچھ کردے نے میں نہ کولوں پوچھنا وا غم تازہ کر کے تسی رسول خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نو دکھ پہنچا دیو تو حیا نہیں ہو اللہ اکبر کبیرہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ بلائے مسجد ہو نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی ہے خفا مجھ سے یہ گانے بھی ناخوش میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے
عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، قائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، اب یہ بھی سنو کہ نالہ تیرے بام اور ہے۔ ہے افسوس اج کل دے نیم سنی نما رافضی بنے پھر دے نے، لبادہ رافضیاں والا پہن کے اہل سنت و جماعت دے بھولے بھالے مسلماناں نوں گمراہ کردے پھر دے نے۔ ہے افسوس جن پتھروں کو سکھائی تھی ہم نے دھڑکنے، وہ بولنے پہ آئے تو ہم پر برس پڑے۔ الحمدللہ اسی بیٹھیا دین دے خادم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم دے نال اساں فقیراں دے کولوں دین سکھیا وے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مفکر اسلام، امام الغیرت مناظر اسلام، محقق اہل سنت، مدقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی گولڑوی مدہ ذلہ، آپ سرکار دے الحمدللہ فیض یافتہ بیٹھے ہیں۔ آپ دے درد جڑے جتیاں سیدھیاں کرن والے نے، میں انہاں خادماں دے وچ ایک ادنا جا خادم تہاڈے سامنے پیا بولنا، میرا تہاڈے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تسی زبان درازی کرو سیدی امام الغیرت، الحمدللہ پہلے ساڈے نال آ کے مقابلہ کرو، ساڈے نال گل بات کرو، جلے ساڈے تو وادو ہو گئے تے پھر بزرگاں تک جایا جی۔ الحمدللہ سانو یقین ہے کہ الحمدللہ رب تبارک و تعالی دے فضل و کرم دے نال تسی ساڈیاں گلاں دا جواب نہیں دے سکدے، کیونکہ ساڈیاں گلاں قرآن و حدیث بزرگان دین دی تعلیمات دا نچوڑیا۔ اگر کوئی مر جاوے نا تے اجازت 3 دن سوگ منان دی، حکم نہیں، حکم کیے صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی دی رضا تے راضی رہ جاؤ۔ تے جیڑا بندہ رب تبارک و تعالی دی رضا تے راضی رہ جاندا ہے نا، پھر رب تبارک و تعالی انج دے بندے نو ہر میدان دے اندر کامیابیاں عطا فرما دیندا۔ انہاں روحاں والےاں نوں، پٹن والےاں نوں، تماشا کرن والےاں نوں ڈاکٹر علامہ اقبال نباز قوم حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے کیا ہی خوب جواب دیتا ہے، فرماتے نے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، عشق اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں آل رسول سے، لیکن سرے عام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ ارے روئے تو وہ جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا کبھی ماتم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن شہیدان زندہ کہہ رہے، فرما رہے انہوں نے رزق بھی دیتا جاندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، پر توانو خبر نہیں ہو کیویں زندہ نے۔ اللہ اکبر کبیر، دوستانے گرامی، اے آکھاں گا اگر اپنے ایمان دی سلامتی چاہنا ہے پھر اینا تو اپنی جان چھڑا لے، اینا تو دور ہو جاؤ، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت غلامہ دے اندر شامل ہو جا، تیرے ایمان دا بیڑا پار ہو جائے، تیرا ایمان عروج پا جائے گا۔
صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجوانوں گل ہو رہی سی حضرت امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار تحریر فرماندے نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینے دے تاجدار سرکار اس حال مبارک دے اندر آپ تشریف لے کے آئے کہ آپ نے دہنے کندھے تے امام حسین پاک سرکار نے بٹھایا ہوا ہے اور اپنے بائیں کندھے تے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے ابراہیم نے بٹھایا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یکدم حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کردے نے یا رسول اللہ وضحات چہرے والیا سونے تے پیارے مکھڑے والیا یا رسول اللہ انہاں دوناں دے وچوں کوئی تواڈے کول موجود نہیں رہے گا یا رسول اللہ رب تبارک و تعالی نے میں تواڈے وال بھیجیا وے میرا رب تبارک و تعالی فرماندا وے کہ انہاں دوناں دے وچوں دونوں شہزادیاں دے وچوں ایک نو تسی چن لو ایک تواڈے کول لوے گا دوسرے نو رب تبارک و تعالی اپنے وال بلا لے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ سرکار فرماندے نے اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم نو چننا وا کہ اے میرے کو رہ جاوے امام حسین چلا جاوے تو پھر اس دا دکھ مولا علی سرکار نو ہوئے گا جدائی برداشت نہیں کرن گے اپنے بیٹے دی اس دا دکھ میری لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نو ہوئے گا جدائی برداشت نہیں کرن گیا مگر حضور پاک سرکار فرماتے نے اگر میں محمد اپنے نواسے حسین نو چننا وا ابراہیم نو قربان کر دیا پھر اس کا دکھ صرف میں محمد نو ہوئے گا حضور فرماتے نے میں ابراہیم نو قربان کر دیتا اور اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو چن لیا دوستان گرامی توجہ فرمانا تین دن تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا بیٹا لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دا وصال مبارک ہو جاندا ہے رب تبارک و تعالیٰ میں پیارے ہو جاندے نے اس تو بعد جب بھی حضرت امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سن نبی دی بارگاہ کے اندر آدھے نے حضور پاک سرکار مرحبا کہہ کے امام حسین کا استقبال فرما دے نے آپ کی پیشانی مبارک تے بوسا دے نے فرما دے نے اہلا و سہلا مرحبا میرے لاڈلے شہزادے حسین اے لوگوں میرا حسین ہوئے جس تمہیں اپنے لاڈلے شہزادے ابراہیم قربان کر چھوڑیا اللہ اکبر کبیر فرمایا حسین تمہیں اپنے پتر میں قربان کر دیتا ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور پاک سرکار بڑے پیار فرماندے سن اپنے لاڈلے شہزادے دے نال اللہ اکبر کبیرہ تو دوستان گرامی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنتی حضور پاک سرکار ارشاد فرماندے نے میرا حسن حسین فرمایا جنتی جوانا دے دونوں سردار نے
اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرما دے نے، حضور فرما دے نے حسن حسین فرمایا دنیا دے میرے دو پھول نے. اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرما دے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا دہنے کندھے تے حضرت امام حسین پاک سرکار نے، بائیں کندھے تے حضرت امام حسن پاک سرکار نے دونوں شہزادیاں نو بٹھایا ہویا وے. حسن حسین پاک سرکار نو بٹھایا ہویا وے. حضور پاک سرکار تشریف لے آئے فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. حضور پاک سرکار فرماتے ہیں جس نے اینا دونوں کے نال محبت فرمائی اس نے میں محمد کے نال محبت فرمائی. جس نے اینا دونوں کے نال دشمنی رکھی اس نے میں محمد کے نال دشمنی رکھی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی وہی گل عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. انہاں نبی دے یاراں دی محبت دسی کنا میں نبی دے یاراں نے دسی ہے. تے پھر میں کیوں نہ آکھاں دل میں سیدھی کو مر کو ہے رکھے نا، دل میں سیدھی کو مر کو ہے رکھے نا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا لوگوں. اللہ اکبر کبیر. یہ نبی دی آل دی محبت دسی کنا میں نبی دے صحابہ نے دسی ہے. کہاں تیرے میرے تک پہنچی یہ ذرا بول کسے سبحان اللہ. قربان جاواں میرے ملت دے نوجوانوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف فرمانے حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویاں. آپ نے لاڈلے شہزادیاں نو لے کے حسن پاک نو حسین پاک نو لے کے حضور پاک سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر حاضر ہویاں. عرض کر دیاں نے اے میرے بابا جان ابو جان حسن حسین کہ تواڈے نواسے نے تواڈے شہزادے نے یا رسول اللہ انہاں نو کچھ عطا فرماؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور پاک سرکار نے جب شہزادیاں نو دیکھا انہاں دے نال پیار فرمایا اور انہاں دی پیشانی تے بوسہ دیتا. حضور پاک فرماندے نے اما حسن فلہ حیبتی و سودتی و اما حسین فلہ جزعتی و جوتی. حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اے حسن حسین دی امی جان حسن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی حیبت اور سیادت اور حسین واسطے فرمایا میری جرت بھی ان واسطے اور سخاوت بھی حسین واسطے. اللہ اکبر کبیر. دیکھو حضور پاک سرکار نے امام حسین فرمایا جرت اور سخاوت حسین کے حصے دے اندر دے دیتی. حیبت اور سعادت فرمایا حسن کے حصے دے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا وا حضور پاک سرکار مختار کل آپ سرکار نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے خوشخبری دیتی کہ میری بہادری اندے واسطے اور سخاوت بھی پھر کربلا دے میدان دے اندر شہید کیویں ہو گئے. اوہی گل
طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا حضرت امام جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار روایت فرماتے ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ سرکار دے سامنے حسن پاک اور حسین پاک دونوں شہزادے کشتی پر لڑ دے حضور پاک سرکار دے سامنے کشتی پر لڑ دے میں حضور پاک سرکار اپنے پتر حسن نواسہ رسول حسن نو فرما دے میں اے حسن حسین نو پکڑ لو کول ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دیکھ رہی ہیں سن عرض کر دیا نے میرے ابو جان حسن وڈا بیٹا وے حسین چھوٹا بیٹا وے تسا حسن وڈے نو کہہ رہے ہو حسین نو پکڑنا تے ڈھا دے یا رسول اللہ تسی حسین نو کیوں نہیں کہہ صدقے جاواں قربان جاواں حضور پاک سرکار فرما دے نے اے میری لاڈلی شہزادی فاطمہ جے محمد جے میں محمد ادھر اپنے نواسے حسن نو کہہ رہا ہاں کہ حسین نو پکڑ لو ادھر ویکھو جبریل بھی آیا کھڑا جبریل علیہ السلام آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو فرما دے اے حسین حسن نو پکڑ لو پہ جا دے اللہ اکبر کبیر حضرت علامہ نفسی رحمت اللہ تعالی عالم دین نے آپ سرکار ارشاد فرما دینے حسن اور حسین پر سرکار نے دو تختیاں لکھیاں تختیاں پہ تحریر کر کے اپنی اماں جان دی مبارک بارگاہ دے اندر دونوں شہزادے حاضر ہو جاندے اپنی ماں دی بارگاہ دے اندر جدو دونوں شہزادے پہنچ دے نے عرض کر دے اے ساڈی امی جان دیکھو اسا دونوں بھائیاں نے اے تختی لکھی ہے تحریر لکھی ہے دسو امی جی خط میں حسن دا سونا میں یا میرے بھائی حسین دا خط سونا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سرکار سوچ دیاں نے اگر میں کہنی ہوں کہ خط تحریر حسن بیٹے دا سونا میں حسین نے ناراض ہو جانا میں حسین دا دل دکھ جانا میں جڑا کہ میں فاطمہ نو گوارا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیاں نے تسی یہ فیصلہ اپنے باپ مولا علی دے کولوں کراو تھوڑا فیصلہ تھوڑا باپ مولا علی سرکار فرمان دے حیدر قرار تھوڑا فیصلہ فرمان دے صدقے جاواں دونوں شہزادے تختیاں لے کے اپنے باپ مولا علی سرکار دے کول پہنچ دے نے کہندے نے ابو جان دسو کنی تختی سونی خط کیندا سونا لکھیا ہویا مولا علی سرکار سوچ دے نے اگر میں حسین دا کہنا وا خط سونا میں حسن نے ناراض ہو جانا میں حسن دا دل دکھ جانا میں اگر حسن دا خط کہنا وا سونا میں حسین بیٹے نے ناراض ہو جانا حسین دا دل دکھ جانا میں جڑا کہ علی شیر خدا گوارا اللہ اکبر کبیر انہاں خبیثاں میں آنا جنہ
لینا بدبختان شمر لینا ورگیان امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے شہید کر چھوڑیا ویکھو یہ پاک ہستیاں انہاں نوں گوارا نہیں کہ حسن ناراض ہو جاوے حسین ناراض ہو جاوے انہاں شہزادیاں دا دل دکھ جاوے او بدبختو تسی کیسے بدبختو تساں نواسہ رسول دا خون روڑیا تساں نواسہ رسول نے شہید کر چھوڑیا امام اعلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے سر اقدس نو تن نال جدا کیتا او بدبختو ویکھو انہاں ہستیاں دا کڈا مقام ہے رب رسول دی بارگاہ دے اندر مولا علی سرکار فرماندے نے او پترو تہاڈا فیصلہ میں علی نہیں کراں گا تہاڈا فیصلہ تہاڈا نانا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تہاڈا فیصلہ فرمان صدقے جاواں قربان جاواں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک بارگاہ دے اندر دونوں نواسے پہنچ جاندے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا مدینے دے تاجدارا ساڈا فیصلہ فرما دیو اے تختی کندی سونی ہے تحریر خط کندا سونا لکھیا یار حضور پاک سرکار فرماندے نے اگر میں کہنا وا حسن دا سونا میں حسین میں ناراض ہو جانا ہائے 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 اگر میں کہنا وا حسین دا سونا ہے حسن ناراض ہوندا ہے اگر حسن دا کہنا تے حسین ناراض ہونا ہے انہاں دا دل دکھ جائے گا جڑا کہ میں محمد نو گوارا نہیں حضور فرماندے نے تہاڈا فیصلہ جبریل فرمان گے ادھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالی دے حکم دے نال امر دے نال آپ سرکار آئے کہندے نے یا رسول اللہ رب تبارک و تعالی نے مینوں بھیجیا وے یا رسول اللہ انہاں شہزادیاں دا فیصلہ میں جبریل نہیں رب تبارک و تعالی فرمائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار انہاں شہزادیاں دا مبارک فیصلہ رب تبارک و تعالی نے فرمان واسطے اے سیب میں دیتا ہے اس سیب لے جو اس سیب نو جا کے شہزادیاں دے دونوں شہزادے حسن تے حسین پاک سرکار انہاں دی تختی تے اتو پھینکنا جس دی تختی تے آ کے فرمایا سیب گر جاوے یا رسول اللہ سمجھ لیا جے رب تبارک تعالی نے فیصلہ فرما چھوڑیا ہے اون دی تختی دا خط سونا وے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سرکار نے اسی طرح ہی فرمایا دونوں تختیاں رکھیاں گئیاں سیب اوپروں گرایا گیا اللہ دے امر دے نال راستے دے اندر ہی سیب دے دو ٹکڑے ہو گئے ادھا سیب امام حسن پاک سرکار دی تختی تے گریا ادھا سیب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی تختی تے آ گریا نہ لینا بدبختان مکیناما جنہ نواسہ رسول دا خون روڑیا وے نواسہ رسول نو شہید کیتا وے ذرا دیکھو کس ہستی نو تساں شہید کر چھوڑیا وے جس ہستی دا دکھ درد تکلیف ناراض ہونا میرے رب رسول نو ذرا بھی گوارا نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ پھر میں کیوں نہ آکھاں سناواں پیر باہو دا شیر تیرا منہ کرارا کراں بول سبحان اللہ پیر باہو فرماندا ہے عشق دی گل اولی جڑا عشق دی گل اولی جڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے
ٹکرائی جاور جدوں عشق تماچا لاوے لوگ آیانے او یار متی دیون لوگ آیانے او یار متی دیون پر عاشق متنا بھاوے مرن بحالے گنا بے باہو جنم صاحب آپ بلاوے قربان جاواں صدقے جاواں سجنا امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی سیرت دے حوالے دے نال فکر دے حوالے دے نال ایک بات عرض کر کے اجازت جانا صدقے جاواں امام حسن پاک سرکار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دونوں شہزادیاں نے 25 حج فرمائے نے پیدل چل کے حج فرمائے نے انہاں دونوں شہزادیاں نے خود پیدل چل دے سن حضور دی امت نو سواریاں تے بٹھا دیندے سن حاجیاں نے کہنا اے شہزادیوں خود تک پیدل چل دے ہو پیدل چل کے حج کر دے ہو طواف کعبہ کرن جان دے ہو سانو سواریاں تے بٹھا دیندے امام حسن تے حسین فرما دے نے حضور دی امت دی خدمت کر کے سانو اہل بیت نو دلی سکون نصیب ہوندا فرمایا حضور دی امت دی خدمت کرنا ہے ساڈا فرض ہے جڑا اسی کردے پئے ہاں صدقے جاواں سجنا جڑا قوم دا سردار ہوندا وے جڑا چودھری ہوندا وے حقیقت دے اندر او قوم دا خادم ہوندا ہے خدمت گزار ہوندا وے تے کنے دسیا وے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے دسیا وے صدقے جاواں قربان جاواں اونے دونوں شہزادے حج کرن واسطے جا رہے نے چلدیاں سفر مبارک کردیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے بھوک مبارک لگ جاندی ہے آپ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے عرض کردے نے اے میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مینوں بھوک لگی ہوئی ہے کچھ کھان نو ہے تے پیش کیتا جاوے صدقے جاواں قربان جاواں اللہ لیا غور کرنا امام حسن پاک فرما دے نے اے میرے بھائی حسین خان میں کچھ موجود نہیں مگر ہاں وہ سامنے ایک ککھاں دی کلی بھی دس رہی ہے سامنے ایک ککھاں دی کلی بھی دس رہی ہے چلنے ہاں ویکھنے شاید اتھوں کچھ کھان میں مل جاوے صدقے جاواں قربان جاواں امام حسن تے حسین جدو اس کلی تے گئے نے ککھاں دی کلی تے ایک وڈیری امی جی تشریف فرما سن آپ عرض کر دے نے اما جی اسی حاجیاں حج کرن واسطے جا رہے ہیں کچھ کھان نو ہے سن دے دے ماں دے اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے کہندی یا رب سونیا اتنے نورانی چہریاں والے میرے گھر دے اندر آئے نے کدی غریب نہ کردا اج میں انہاں نو طرح طرح دی نعمتاں دے نال نواز دیندی انہاں دی خدمت
اما جی عرض کر دیا نے او پترو گھر دے اندر تا کوئی شے موجود نہیں. امام حسن تے حسین فرماندے نے اما جی پانی لے آؤ صدقے جاواں قربان جاواں. اما جی فرما دیا نے اے لاڈلے شہزادیو تسی ٹھہرو میں بکری دا دودھ چو کے لیاونی آ نوش فرما لیا. اما جی صاحبان بکری دا دودھ چویا ایک پیالہ دودھ لے کے شہزادیاں دی بارگاہ دے اندر پیش فرمایا. شہزادیاں نے دودھ پیتا ادھا امام حسن پاک نے نوش فرمایا ادھا پیالہ امام حسین پاک سرکار نے نوش فرمایا. ہن جان لگے نے مائی صاحبہ کہندیاں نے اے لاڈلے شہزادیو کتھوں آئے ہو کون ہوندے ہو اپنا تعارف کرائی جاؤ. حضرت امام حسن تے حسین فرماندے نے اے اماں جی ساڈا پوچھنا ہوئے کہ مدینے آ جانا محمد گھر والے محمد نواسیاں دا پوچھ لینا ساڈا پتہ معلوم ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن تے حسین چلے گئے. آج فرمایا واپس آئے وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا ہویا میرے ملت دے نوجوانوں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے اس مائی صاحبہ نو مدینے دیاں گلیاں دے اندر دیکھیا. آپ سرکار پہچان گئے کہ وہی مائی ہے جنہیں سانو دودھ پلایا سی دونوں بھائیاں نو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اس مائی صاحبہ نو نال لے کے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے. مائی صاحبہ دی خدمت فرمائی کافی دن سیوا کیتے خدمت کیتے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو مائی صاحبہ نے جان دا ارادہ ظاہر فرمایا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے 3000 درہم مائی صاحبہ نو پیش فرمائے. 3 لاکھ کہہ سکدے. اللہ اکبر کبیرہ. 1000 بکری امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے مائی صاحبہ نو دتی. فرمایا اما جی ہے تواڈے واسطے وے قبول فرماؤ. ہائے 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 سبحان اللہ. امام حسن پاک فرماتے ہیں اما جی چلو میں تانوں امام حسین اپنے چھوٹے بھائی دی طرف لے جانا کیونکہ ادھا پیالہ دودھ دا میرے بھائی حسین نے بھی نوش فرمایا سی. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین پاک کو جدو گیا نا امام حسین پاک سرکار نے بھی خدمت فرمائی اپنے کول رکھیا. تو جدو مائی صاحبہ نے جان دا ارادہ ظاہر فرمایا امام حسین پاک سرکار نے بھی 3000 درہم مائی صاحبہ نو پیش فرمائے اور 1000 بکری دیتی مائی صاحبہ نو. مائی صاحبہ کہندی ہے اللہ بلے شہزادیو میں تانوں پہچانیا نہیں. حسن تے حسین فرماندے نے اما جی اسی اوہی شہزادے ہاں اوہی نبی دی آل ہے. جدو حج تے جا رہے سی راستے دے اندر تیری ککھاں دی کلی دے اندر جا کے سانو دودھ دا پیالہ دونوں شہزادیاں نو پلایا سی. اج اس دودھ دے پیالے دا ماں جی اسی حق ادا کر رہے ہیں. ماں جی اس دنیا تے کی قیامت والے دن بھی انشاءاللہ تانوں جنت وچ نال لے کے جاواں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم صدقے جاواں قربان جاواں مائی صاحبہ 6000 درہم نال 6000 درہم نال لیندی ہے. 2000 بکری لے کے گھر ور روانہ ہو جاندی ہے. مدینے وال دیکھ کے اپنی زبان حال دے نال کہندی ہے بڑا لجپال ہے سونا گھرانہ یا رسول اللہ. زبان حال دے نال کہندی ہے سونے مدینے دے تاجدارا تیرا گھرانہ بڑا ہی لجپال ہے.
جڑا اس در پہ آ جاندا ہے ہمیشہ واسطے رد جاندا تو میں کیا جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دیکھے تو ان دی بھوک پیاس 3 مہینیاں واسطے مٹ جاوے تے جنہ محمد کریم لجپال سرکار نو ایمان دی حالت نال جو دیکھ رہا ہے وہ دو جہانے رج گئے دوستان گرامی دعا ہے رب تبارک و تعالی سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرماوے اگلے جمعہ المبارک تے شہادت امام علی مقام آپ احباب دے سامنے پیش کراں گا دعا ہے رب جل شانہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرماوے حضور دی اہل بیت دے نال صحابہ کرام دے نال پیار محبت فرمان دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین